بکا عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے رونا۔ یہ قرآن مجید کے اندر بھی استعمال ہوا اور حدیث کے اندر بھی استعمال ہوا۔ اصطلاحاً اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کے دل کے اوپر کوئی خوف ہو یا غم ہو، کوئی خوف ہو یا غم ہو، تو اس خوف یا غم کے اظہار کی وجہ سے آنکھوں سے جو پانی نکلتا ہے اس عمل کو رونا کہتے ہیں۔ اس نکلنے والی چیز کو آنسو کہتے ہیں اور اس عمل کو رونا کہتے ہیں۔ تو آنسو غم کی وجہ سے بھی نکلتے ہیں اور آنسو خوف کی وجہ سے بھی نکلتے ہیں۔ علماء نے رونے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یزید بن میسرہ رحمۃ اللہ علیہ نے رونے کی 7 اقسام 7 ٹائپس رونے کی 7 اقسام لکھی ہیں۔ پہلی قسم لکھتے ہیں البکاء من الفرح، خوشی کی وجہ سے رونا، خوشی کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ جانا۔ جیسے باپ کو اطلاع ملے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا دیا ہے، خوشی سے آنسو آ جاتے ہیں۔ یا معلوم ہو کہ آپ پورے کالج میں، اسکول میں اور پورے جگہ میں فرسٹ آ گئے، تو ایک دم جو نعمت ملتی ہے اچانک غیر متوقع یا غیر مترقبہ کیا ہوتا ہے، ایک دم آنکھوں سے آنسو نکل آ جاتے ہیں۔ تو بعض مرتبہ انسان خوشی کی وجہ سے روتا ہے، تو ایک قسم یہ ہوئی۔ دوسرا رونا ہے البکاء من الحزن، غم کی وجہ سے رونا۔ جب بھی بندے پر کوئی مصیبت آتی ہے، غم آتا ہے، تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ کسی کو کاروبار میں نقصان ہو جائے، آنکھوں میں آنسو، بچہ فیل ہو جائے تو بچے کی آنکھوں میں آنسو، ماں کا بیٹا فوت ہو جائے تو ماں کی آنکھوں میں آنسو۔ تو جب دل محزون ہوتا ہے نا، مغموم ہوتا ہے، تو اس وقت آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں۔ کبھی کبھی انسان کسی مرحوم کو یاد کرے، کسی کھوئے ہوئے کو یاد کرے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب حضرت یوسف علیہ السلام جدا ہوئے تو آنکھوں میں آنسو آئے۔ تو ایسے بھی ہوتا ہے۔ تو غم کی وجہ سے آنسو، اس کی ایک مثال میں ایک واقعہ سن لیجئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں مکہ مکرمہ میں، بالخصوص مدینہ طیبہ میں اذان دیتے تھے، سفر میں بھی اذان دیتے تھے۔ نبی علیہ السلام فرماتے تھے ارحنی یا بلال، ہمیں راحت پہنچاؤ، اور اذان دیتے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی علیہ السلام کی زندگی میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پابندی سے اذان دیتے رہے۔ آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غم کی وجہ سے اذان دینا بند کر دی۔ لوگ بڑا کہتے کہ آپ اذان دیں تو فرماتے کہ نہیں، مجھ سے نہیں دی جائے گی، کہ جب میں پہلے اذان دیتا تھا تو نبی علیہ السلام کا دیدار بھی کر لیا کرتا تھا، اب وہ دیدار نہیں ہوگا، مجھ سے اذان نہیں دی جا سکے گی، میں اتنی ہمت نہیں کرتا۔ خیر، لوگوں نے کہا لیکن آپ نے منع کر دیا۔ نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے 2 طرح کی اذانیں موجود ہیں جو ملتی ہیں کتابوں میں، واقعات میں۔ ایک وہ جب بیت المقدس فتح ہوا، حضرت بلال بھی موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو لوگوں نے حضرت عمر سے کہا کہ امیر المؤمنین آپ حضرت بلال کو حکم دیں کہ یہ اذان دیں، قبلہ اول بیت المقدس اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا، تو مکے مدینے کے مؤذن کو یہاں اذان دینی چاہیے، آپ ان کو حکم دیں گے تو یہ اذان دیں گے۔ امیر المومنین نے حکم دیا تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس میں اذان دی۔ یہ پہلی اذان تھی ان کی جو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد، پردہ فرما جانے کے بعد آپ نے دی۔ دوسری اذان کا واقعہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ السلام سے لکھا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام چلے گئے تھے، کافی عرصہ رہے، پھر ایک رات ان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال یہ کیا سبز مہری ہے، ملنے نہیں آتے؟ اللہ اکبر کبیرہ، کیا تعلق ہوگا نبی علیہ السلام کا سیدنا بلال سے رضی اللہ تعالیٰ۔ بلال یہ کیا سبز مہری ہے، ملنے ہی نہیں آتے۔ آنکھ کھلی تو تڑپ گئے، مچل گئے، بیوی کو کہا سامان تیار کرو، میں نے مدینے جانا ہے۔ اب مدینے کا سامان تیار کیا اور جناب اونٹنی لی اور تیزی سے سفر کرتے ہوئے مدینہ طیبہ پہنچے۔ مسجد میں نماز پڑھی، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری ہوئی، پیشی ہوئی، سلام پیش کیا، اور وہاں پہ چند لوگوں نے جب دیکھا حضرت بلال کو تو کہا کہ حضرت بلال اب آنے والی جو اذان ہے اگلی وہ آپ دے دیں۔ منع کر دی کہ نہیں، میں تو نہیں دیتا۔
لوگ خاموش ہو گئے۔ اتنے میں دو شہزادے، اہل بیت کے دو شہزادے، کون؟ نبی علیہ السلام کے شہزادے حسن حسین، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے کہا بلال اب آپ آ گئے ہیں تو ہمیں اپنے نانا جان کے زمانے کی آواز تو سنا دیں، وہ اذان سنا دیں جو آپ ہمارے نانا جان کے زمانے میں دیا کرتے۔ باقیوں کو تو حضرت بلال نے منع کر دیا، ان جنت کے شہزادوں کو منع نہیں کر سکے، وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے اب اگلی اذان میں دوں گا۔ اب اگلی اذان کا جب وقت آیا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دینی شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے جیسے وہ اذان دیتے رہے، جن جن لوگوں کو اذان کی آواز آتی رہی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے کی آواز اذان کی انہیں آ رہی تھی۔ یہ آواز بڑھتی گئی، اذان آگے چلتی گئی تو اور آگے پہنچتی گئی، تو ارد گرد جو گھروں میں عورتیں تھیں ان کو بھی جب آواز آئی تو وہ بھی رو پڑی۔ تو ایک عجیب سا بنا ہوا ہے، مرد بھی رو رہے ہیں، عورتیں بھی رو رہی ہیں، ایک عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے۔ اللہ کی شان، ایک عورت کی گود میں ایک بچہ تھا، ایک عورت کی گود میں ایک بچہ تھا، اس نے ایک عجیب بات پوچھی، کہنے لگی اماں بلال تو واپس آ گئے، بتاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب واپس تشریف لائیں گے، وہ کب آئیں گے؟ بلال تو آ گئے، نبی علیہ السلام کب آئیں گے؟ تو صحابہ بھی روئے، صحابیات بھی روئے، سب ہی ایک عجیب سا ماحول تھا۔ یہ غم کے آنسو تھے، کسی کی یاد کے آنسو تھے۔